أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی اچھی صورتحال میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ابلیس اور پردہ، کہ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے کہ پردہ کیسے کرو گی، گھر والے نہیں مانیں گے، لوگ باتیں کریں گے، دوست خاندان چھوڑ دیں گے۔ شیطان اپنی چالیں چلتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے آپ کے اندر حیا کو ختم کرتا ہے، گناہوں کو پرکشش بنا کر دکھاتا ہے۔ ابلیس کا پہلا وار حیا پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ابلیس کو تو آپ سب ہی جانتے ہیں، اس نے آپ کو حضرت آدم کے واقعے کا سارا پتہ ہے سب لوگوں کو الحمدللہ، کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا، درخت کے لیے منع کیا گیا تھا۔ اس شیطان نے وسوسہ ڈال کے حضرت آدم اور اماں حوا کو بہکا دیا، اور انہوں نے وہ جو بھی پھل تھا اس کو کھا لیا۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ پھر شیطان نے ہی ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے پر چھپائی گئی تھیں انہی کے سامنے کھول دی گئیں، اور کہنے لگے تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ شیطان نے یہاں پہ قسم کھا لی کہ میں ہی تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تم یہ درخت جو ہے اس کا جو بھی پھل ہے تم کھا لو۔ ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس دونوں نے درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے روبرو ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے۔ ہمارے اندر جو ہے نا قدرتی طور پر ہمارے اندر شرم لازمی ہے پڑی، ہم ایسے نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے ہمارے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو دیکھ لیں، جب بھی وہ چینج کرنے لگتا تو فوراً کہتا ہے کہ روم بند کرو یا میں اندر جاتا ہوں۔ یہ ہمارے نیچرلی ہمارے اندر یہ بات ہے پڑی۔ اگر ٹرانسلیشن دیکھتے ان کے رب نے ان کو پکارا کیا تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بار بتایا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم نے تو اسے اپنا گہرا دوست ہی بنا لیا ہے۔ ہم بس کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو ہمارا دوست ناراض ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ پھر جب دونوں سے یہ گناہ ہو گیا تو ان دونوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، اور اس طرح سے معافی مانگی، اے ہمارے رب ہم اپنا بڑا نقصان کیے ہوئے ہیں، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا الحمدللہ۔ تو اسی طرح پیاری عورتیں جو پردہ کرنے والی ہیں ان کے دلوں میں وسوسے اسی طرح سے ڈالتا ہے شیطان۔ عورتیں جو ہے نا وہ خوبصورت پھول کی طرح ہیں، اگر ہم کسی پھول کو سامنے رکھ دیں تو لوگ کوئی اس کی پتیوں کو نیچے پھینک دے گا، کوئی اس کو کھا جائے گا، وہ جو پتیاں ہیں وہ کبھی کسی کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں جو خود کو نہیں چھپاتی انہیں معاشرے کے لوگ، معاشرے کے مرد، معاشرے کے جانور جو لوگ ہوتے ہیں نا انہیں ایسے کھا جائیں گے، ذلیل کر دیں گے، مسل دیں گے۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ خود کو چھپائیں۔ اللہ نے ہمارے لیے سیفٹی کے لیے پردہ رکھا ہے، اور لیکن ہم اس چیز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔